بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کتاب چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ اور آپ کے اہل و عیال بخیر و عافیت ہوں گے، اور دعا گو ہیں اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر بلا سے اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جسے جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ جب وہ ضد کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بولیاں سیکھ چکا تو کیسے اس کا بولیاں سیکھنا ہی آخرکار اس کی موت کا سبب بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، بڑی مدت سے میری یہ خواہش ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھوں، آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے، اللہ نے تجھے انسان بنایا، تو جانوروں میں شامل ہونے کی تمنا نہ کر۔ لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور یہی کہتا رہا، حضور میرا یہ شوق ہے، پورا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں، انسان جو جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتا اس میں کئی فوائد ہیں۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو، میرا شوق پورا کر دیجئے۔ اس کے بضد ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، الہی یہ شخص اپنی ضد سے باز نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا، ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے، اس سے کہہ دو کہ اچھا، ہم تمہیں جانوروں کے کلام کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اس کا انجام اگر اچھا نہ ہوا تو اس کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی دعا کی اور وہ جانوروں کا کلام سمجھنے لگا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور گھر آیا۔ اس نے ایک کتا اور ایک مرغ پال رکھا تھا، ایک اس کی خادمہ بھی تھی۔ کھانے کا وقت آیا تو خادمہ نے دسترخوان بچھایا اور کھانا دسترخوان پہ لگا دیا گیا۔ وہ شخص جب کھانا کھا چکا تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، گوشت کی ایک بوٹی دسترخوان سے گری تو مرغ نے جھٹ سے اسے کھا لیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ کتے نے مرغ سے شکوہ کیا کہ تو دانا بھی کھا سکتا ہے، بوٹی میری خوراک تھی، تو نے اسے بھی کھا لیا، اسے تم میرے لیے رہنے دیتے، میں بھوکا تھا مگر میری خوراک تم کھا گئے، تم پر بڑا افسوس ہے۔ مرغ نے جواب دیا، غم نہ کرو، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، جی بھر کر اس کا گوشت کھانا۔ مالک نے یہ بات سنی تو اسی وقت بیل فروخت کر دیا تاکہ یہ مرے تو دوسرے کے گھر جا کر مرے، میرا نقصان نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بیل کی قیمت اسے وصول ہو گئی اور بیل دوسرے روز خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ دوسرے روز کتے نے مرغ سے پھر شکوہ کیا کہ بیل تو مالک نے بیچ ہی دیا ہے، میں آج پھر بھوکا ہی رہا۔ مرغ نے کہا، یہ مالک کی غلطی ہے کہ اس نے اپنی بلا دوسروں پر ڈال دی اور بیل بیچ دیا۔ اب سنو کہ مالک کا گھوڑا کل مر جائے گا، تم جی بھر کے اس کا گوشت کھانا۔ مالک نے یہ بات بھی سمجھ لی اور اسی روز گھوڑا بھی بیچ دیا تاکہ اسے گھوڑے کی قیمت مل جائے اور نقصان دوسرے کا ہو۔ چنانچہ گھوڑا دوسرے روز خریدار کے ہاں مر گیا۔ تیسرے روز کتے نے مرغ سے پھر شکوہ کیا اور کہا، تم عجیب دھوکے باز ہو کہ مجھے ہر روز جھوٹ بول کر بہلا دیتے ہو اور میں 3 روز سے بھوکا مر رہا ہوں۔ مرغ نے کہا، میں نے جھوٹ ہرگز نہیں بولا تھا، مگر یہ مالک کی غلطی ہے کہ وہ اپنے گھر آنے والی بلا کو دوسروں پر ڈال رہا ہے۔ اس کے ہاں جان کے تلف ہونے کی بلا بہرحال نازل ہونی ہی ہونی ہے۔ پہلے روز اگر یہ اپنا بیل نہ بیچتا تو بیل مر جاتا اور اس کا گھوڑا بچ جاتا، لیکن اس نے بیل بیچ دیا، اس لیے یہ بلا پھر دوسرے روز گھوڑے پر نازل ہونی تھی، لیکن اس نے گھوڑا بھی بیچ دیا۔ اس لیے اب مجھ سے یہ بات سن لو اور یقین کرو کہ کل ہمارا یہ مالک خود مر جائے گا، اس کا بچنا محال ہے۔ بیل کو نہ بیچتا تو گھوڑا بھی بچ جاتا اور یہ خود بھی، اور اگر گھوڑے کو نہ بیچتا تو کل یہ خود نہ مرتا۔ یہ بلا اس کے گھر بہرحال نازل ہونی تھی، مگر مالک نے غلطی کی کہ یہ بلا اس نے اپنے لیے مقرر کر لی، کل اس نے ضرور مر جانا ہے، اس کے مرنے پر لوگوں کے لیے بہت کچھ پکے گا، کل جو چاہو گے کھاؤ گے۔ مرغ کی یہ بات سن کر اس آدمی کے ہوش گم ہو گئے۔ بیل اور گھوڑے کو تو وہ بیچ کر نقصان سے بچ گیا، لیکن اب اپنے لیے وہ کیا کرتا؟ گھبرایا ہوا اور سہما ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت دعا کیجئے میں موت سے بچ جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ مشکل ہے، تمہارے گھر ایک موت کا وارد ہونا لکھا جا چکا تھا اور یہ موت بیل پر آنی تھی، لیکن تم نے بیل کو بیچ دیا۔ اب موت کو گھوڑے پر واقع ہونا تھا، تم نے گھوڑا بھی بیچ
بیچ دیا، اب اس کے لیے تم ہی باقی رہ گئے ہو، اب تمہارا باقی بچنا، زندہ رہنا محال ہے، ناممکن ہے۔ یہ بات جو تمہیں اب معلوم ہوئی ہے، مجھے اس کا علم پہلے ہی تھا، اسی لیے میں تمہیں اپنی ضد سے باز رہنے کے لیے کہتا رہا اور تمہیں روکتا رہا، مگر تم نہ مانے۔ اب اپنی موت کی تیاری کر لو۔ چنانچہ دوسرے روز وہ مر گیا۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا اور اس مہلک شوق سے باز آ جاتا تو وہ یقیناً بچ جاتا، مگر اپنے نبی کی بات نہ مان کر اس نے اپنا گھر برباد کر لیا۔ ناظرین کرام، اس حکمت سے بھری ہوئی حکایت سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کسی پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اس میں بھی حکمت سمجھنی چاہیے۔ انسان پر اگر کوئی مصیبت نازل ہو یا اس کے مال پر آفت نازل ہو تو اس مصیبت اور آفت مال کو اپنی جان کا فدیہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انسان کی جان بچانے کے لیے اس کے مال کا نقصان کر کے اسے بچا لیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تم بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں تمہارے ساتھ جنہیں اچھا نہیں سمجھتے، لیکن تمہیں کیا خبر کہ وہ بات تمہارے لیے اچھی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا پر راضی بھی رہنا چاہیے اور اللہ پاک کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے، بلکہ جو بھی مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اپنے اہل و عیال کا، وطن عزیز پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ